سحری سے متعلق مسائل۔ سحری کھانا مستحب ہے اور احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ آج کل اخبارات اور مساجد میں صبح صادق طلوع ہونے کا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، اس کے حساب سے سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان اور سائرن بجنے کے شروع ہونے تک کھاتے پیتے رہنا آج کل کے جدید دور میں مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں گھڑی موجود ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا علم بھی ہے۔ بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اذان کی ابتدا صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہوتی ہے، جبکہ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حالات جنابت میں سحری کھا لینا اور روزہ رکھ لینا جائز ہے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر ناپاک رہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار سے متعلق مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خیر کی منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا یہ ہے: پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہو گیا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب و مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطاری میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلاً اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق افطار کریں، وہ اس طرح افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سورج ان کے سامنے غروب ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔